اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرنے والوں، تمہارے بچے اور بچیاں جب جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو تم نے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچایا؟ اے مسلمان عورت، تیری لڑکی بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہے، کالج کے سالانہ فنکشن میں وہ ناچ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہے، وہ میوزک کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، اور تو بڑے شوق سے ویڈیو بنوا رہی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو دکھا رہی میری بیٹی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے۔ کیسی تو محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے؟ تمہیں اگر اپنی اولاد سے محبت ہے، تم اپنی دنیا میں اپنے بچوں کے ایک خروج بھی آنے نہیں دیتے ہو۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، تجھے میرے مال میں سے جو چاہیے تو لے لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر تو نے اپنے باپ کا کلمہ اگر تو نے بھی نہیں پڑھا اور اپنے باپ کے دین پر اگر تو بھی نہ چلی تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تیرا باپ بھی تجھے قیامت کے دن نہیں بچائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے ذریعے سجایا ہے۔ دنیا کی زندگی سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو دنیا کی یہ کلرفل زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، اس دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی،
اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اولاد. اولاد یہ دنیا کی زندگی کا رنگ ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اولاد. یہ سوال آپ اس سے کیجئے جس کے پاس اولاد نہیں، جس کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں نہیں ہیں. اس دادا سے پوچھئے جو اپنے پوتوں کو کھلانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس پوتے نہیں ہیں. اس باپ سے پوچھئے جس کے ہاتھ اپنے معصوم بچے کی انگلیوں کو پکڑنے کے لیے مچلتے ہیں مگر اولاد نہیں ہے اس کے پاس. یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے زینت کہا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے، ڈیکوریشن ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی کون کون سی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، کون کون سی چیزیں ایسی جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچورلی قدرتی طور پہ دل میں ڈال دی ہے. اس میں اللہ نے سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا اور دوسرے نمبر پہ اولاد کا ذکر کیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ہم نے انسانوں کے دل میں محبت کو سجا دیا ہے، محبت کو ڈال دیا ہے. عورت کی محبت کو بھی ہم نے ڈال دیا ہے، والبنین اور اولاد کی محبت کو بھی ڈال دیا ہے. بھئی ہم اور آپ تو عام انسان ہیں، اللہ کے نبیوں کو اپنی اولاد سے محبت تھی. اور نبیوں کی جب بات آئی ہے تو تاجدار انبیاء اور نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے کتنی محبت تھی. اللہ کے نبی منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. ظاہر ہے مسلمانوں کے سماج کا بڑا اہم کام ہے جمعہ کا خطبہ. خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں. آپ کے دونوں نواسے حسن و حسین سرخ رنگ کے کپڑے میں، لال رنگ کے کپڑے میں ملبوس، پھسلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. نبی اکرم کی نظر اپنے نواسوں پر پڑتی ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں، آپ اپنے منبر سے اتر جاتے ہیں، اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیتے ہیں، ان کو لاڈ اور پیار کرتے ہیں. اس کے بعد آپ منبر پہ آ کر کے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے اپنے خطبے کو روک کر کے جب تک ان سے پیار نہ کر لیا، ان کو لاڈ اور پیار کے ساتھ ان کو چوم نہ لیا، مجھے صبر نہ ہوا. اس کے بعد آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ. او لوگو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے کتنی سچی بات کہی ہے، یہ اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے. نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے میرے بھائی. اور اس اعتبار سے اولاد بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس اولاد کہ ہمارے گھر میں آتے ہی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں لاگو ہو جاتی. اس اولاد کی پرورش کے تعلق سے، اس کی تربیت کے تعلق سے ہمارے اوپر کچھ فرائض عائد ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال قیامت کے دن کیا جائے گا. فالرجل راع علی اہل بیتہ. ایک انسان ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا، اپنے پریوار کا، اپنے بیوی بچوں کا، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل اس کو جواب دینا پڑے گا. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث اگر آپ اس پر غور کر لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دے اور پھر وہ انسان مر جائے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کرے، جو ذمہ داری اللہ نے اس کے سر پہ ڈالی ہے اس ذمہ داری کو وہ پورا نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت کو حرام کر دے گا، جنت میں نہیں جائے گا ایسا نہیں کہا، جنت کو حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اولاد نعمت ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اولاد کا حق آپ نے کیسا ادا کیا؟ اور جانتے ہو اولاد کا حق جو ہے، علماء کہتے ہیں اولاد کے پیدا ہونے کے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے، اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہی اولاد کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے آپ نیک ماں لائیں اپنے گھر میں، اپنی ہونے والی جو شریک حیات کا انتخاب کریں، اپنی لائف پارٹنر کا انتخاب کریں، وہ ایک نیک عورت ہو، اللہ والی ہو، دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، تاکہ اس کی کوکھ سے آپ کی جو اولاد جنمے وہ اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلے اور نیک اولاد آپ کے گھر میں پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین، عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عام طور سے دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال بھی دیکھا جاتا ہے، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے اور دینداری بھی دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم جب نکاح کرو اے مسلمانوں، تمہارے نبی کی وصیت ہے تم دیندار عورت کو لے کر کے آؤ، تم دینداری کو سب سے آگے ترجیح دو۔ مال سے منع نہیں کیا، خاندان سے منع نہیں کیا، خوبصورتی سے منع نہیں کیا، لیکن تمہاری پریورٹی، تمہاری ترجیح جس کو تم سب سے اوپر رکھو گے وہ دینداری ہونی چاہیے۔ اب اولاد جب پیدا ہوتی ہے میرے بھائی تو ظاہر ہے اللہ نے اولاد کو بھی جینڈر کے اعتبار سے 2 قسموں میں بانٹا ہے، بیٹا اور بیٹی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں جو فرق رکھا ہے، دونوں کی صلاحیتوں میں جو فرق رکھا ہے، دونوں کے کام کرنے کے میدان میں جو فرق رکھا ہے، اس کی وجہ سے ایک نیچرل بات ہے کہ ہمارے ہاں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہماری خوشی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خوشی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ لڑکا پیدا ہوتے ہی ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور لڑکی پیدا ہوتے ہی ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ ایک ذمہ داری میری بڑھ گئی، میرے گھر میں ایک ایسا وجود آ رہا ہے جسے جوانی تک، اس کے بالغ ہونے تک، اس کے شادی کے قابل ہونے تک مجھے اسے بڑی حفاظت کے ساتھ اس کی پرورش کرنی ہے اور پھر اس کی شادی کر دینی ہے، کسی اچھی جگہ اس کو رخصت کر دینا ہے۔ اگر صرف اس حد تک ہم لڑکا لڑکی کے بارے میں تصور رکھیں تو پھر بھی چلو برا نہیں ہے، فیکٹ بات ہے، پریکٹیکل بات ہے کہ لڑکے سے آپ کو الگ امیدیں ہیں جو لڑکی سے نہیں ہیں۔ مگر بہت سارے گھروں اور خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو برا مانا جاتا ہے، ساس تانے مارتی ہے بہو کو اگر 3-4 بیٹیاں لگاتار پیدا ہو جائیں، شوہر پر دوسری شادی کے پریشر بنائے جانے لگتے ہیں کہ تمہیں لڑکا نہیں ہو رہا تم جلدی سے دوسری شادی کر لو۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری شریعت میں جس کی گنجائش نہیں۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے اور 2-3 لڑکیاں لگاتار پیدا ہو رہی ہیں تو یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من کان لہو ثلاث بنات، جس کو اللہ تعالیٰ 3 لڑکیاں دے دے، او اخوات، یا 3 بہنوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جائے، 3 لڑکیاں دے دے
یا 3 بہنوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ جائے، او بنتانی او اختان، پھر اللہ کے نبی نے کم کر کے فرمایا اگر 2 لڑکیاں کسی کو مل جائیں، 2 بہنیں کسی کو مل جائیں، فاحسن الیہن، اور وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی تربیت کا خیال کرے، ان کے حقوق میں کوئی کمی نہ کرے، کن لہو سترم من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ غور کر رہے ہیں آپ، نبی نے 1 بیٹی کا نام نہیں لیا، نبی نے 3 اور 2 کا نام لیا۔ گویا اللہ کے نبی یہ سبق دے رہے ہیں اگر آپ کو 1 بیٹی ملی ہے تو آپ دعا کریں اللہ 1 بیٹی اور دے دے، کم سے کم اللہ کے رسول کی یہ بشارت مجھے مل جائے کہ 2 بیٹیاں میرے گھر میں آ جائیں اور ان کی پرورش کر کے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچنے کا موقع دیتے۔ جہنم سے بچنا تو چلو پھر بھی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک چیز مسلم شریف کے ایک حدیث کے اندر بتائی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، فاحسن الیہن، اور ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، جاء یوم القیامت انا وہو، اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیاں دکھا کر کے کہتے ہیں کہ وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن جب آئے گا تو اپنے نبی کے ساتھ رہے گا، اسے اپنے رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، اور وہ اپنے نبی کے ساتھ ایسے ہی رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی بوجھ نہیں ہے بھائی، بیٹی آپ کو موقع دے رہی ہے نبی کے ساتھ رہنے کا۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہمیں سے ہر آدمی ان کا نام جانتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے ایک شاگرد ان کے پاس آئے، کہا امام صاحب 4 بیٹیاں تھی، 5ویں پیدا ہو گئی۔ مایوسی کے انداز میں کہا، افسوس کے انداز میں کہا 5 بیٹیاں ہو گئی۔ امام احمد نے جواب دیا کہ بھائی اس میں افسوس کی کیا بات ہے، تمہیں اللہ نے وہ چیز دی ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی ہے، انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے۔ پھر حضرت امام احمد نے مثال دی، لوط علیہ السلام کو دیکھو بیٹیوں کے باپ تھے، شعیب علیہ السلام کو دیکھو بیٹیوں کے باپ تھے، اور پھر نبیوں کے تاجدار اور آخری نبی اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ تو بیٹی تو برکت بن کر کے آ رہی ہے، اور آپ بیٹی کو بوجھ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بیٹی ایک بوجھ لے کے آتی ہے، ذمہ داری آپ کی بڑھا دیتی ہے۔ تربیت اولاد کی تربیت لڑکے کی بھی کرنا ہے، لڑکی کی بھی کرنا ہے، مگر لڑکی کی تربیت کا معاملہ زیادہ نازک ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی تربیت کو امتحان کہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج فتنوں کے اس دور میں بیٹی کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں اللہ کے رسول نے بیٹی کو امتحان کہا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی، غریب عورت تھی، مسکین تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا۔ اما عائشہ 2 مہینے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر اما عائشہ ہیں، سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ زندگی حضرت عائشہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بہت سخی داتا تھی، جو پاس میں ہے دے دیتی تھی اللہ کی راہ میں۔ اما عائشہ نے گھر میں تلاش کیا کہ مانگنے والی آئی ہے، سائلہ آئی ہے، دیکھو کچھ مل جائے، تو بہت تلاش کیا تو ایک کھجور ملی، اٹھا کر کے وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ عورت نے اس کھجور کو لیا، 2 معصوم بچیاں ساتھ میں ہیں، بچیوں نے ماں کی شکل دیکھی۔ حدیث میں وضاحت نہیں ہے ماں کتنے دن سے بھوکی تھی، بچیاں کتنے دن سے بھوکی تھی، لیکن بہرحال مسکین تھی، غریب تھی، بھوکی تو تھی دونوں۔ ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ماں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ یہ ماں ہوتی ہے
جو بھوکی رہ کے بچوں کو کھلاتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کے گیلے بستر پہ خود سو جاتی ہے اور اپنے سوکھے آنچل پہ اپنے بچے کو لیٹاتی ہے. اما عائشہ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک کھجور میں نے دی، عورت نے دونوں بچیوں کو دے دی اور خود کچھ نہیں کھایا. اما عائشہ کہتی میں یہ منظر دیکھ کر کے بڑا متاثر ہو گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، میں نے اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، بیٹی پالنا اتنا آسان کام تھوڑی ہے. اے عائشہ، منی بتولیا من ہذہ البنات بشیء، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے دے اور بیٹی دے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں ڈال دے، بیٹی دے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دے، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور وہ آدمی اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے اس امتحان کو پار کر لے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو وہ بیٹیاں اس امتحان کو پار کرنے کا انعام کیا ملے گا باپ کو، ماں کو، کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. امتحان ہے بیٹی، لیکن اس امتحان میں پاس ہونے کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو جنت ملے گی. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، بعض لوگوں کے ہاں یہ کمی بھی دیکھی گئی کہ صاحب ایک ایک مہینہ وہ گھر سے غائب ہیں. کیا صاحب؟ عبادت میں لگے ہیں، دین کے کام میں لگے ہیں. گھر کا اناج لینے جوان لڑکیاں جا رہی ہیں، گھر کی بیٹیاں، گھر کی عورتیں ان سے سلائی کر کے، گھر کے کام کر کے گھر کا خرچ چلا رہی ہیں، اور گھر کا گارجین بیچارہ وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے. یہ بات نوٹ کر لو، اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے جو ہم پیسہ کماتے ہیں نا، یہ کمانا بھی عبادت ہے. اور میں اس کو دلیل سے پروف کر دیتا ہوں. بخاری کی حدیث اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک دینار ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار ہے جو آپ نے کسی غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک دینار ہے جس کے ذریعے آپ نے کسی غریب کی مدد کی، اور ایک دینار ہے جس کو آپ نے اپنے اہل و عیال پہ، اپنے فیملی پہ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اعظمها اجرا، ان چاروں میں سب سے زیادہ ثواب آپ کو اس دینار پر ملے گا جو آپ نے اپنے بچوں کی ضرورت پر پورا کیا ہے. اسی لیے علامہ ابن عثیمین کے پاس ایک فتویٰ آیا، پوچھا گیا امام صاحب، شیخ صاحب، میرے 4 بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے چاروں بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لے لے، ان کے خرچے کی ذمہ داری لے لے، میں فری ہو جاؤں اور میں اللہ کے دین کا کام کروں، میں عبادت کروں. علامہ ابن عثیمین نے جواب دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے 4 لڑکے دیے، 4 بیٹے دیے، تربیتک لاولادک، تمہارے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، اور اولاد کی پرورش کے لیے محنت کرنا، کام کاج کرنا، بزنس کرنا، تجارت کرنا، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ تربیت کرنا بھی یہ عبادت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو چھوڑ کر کے تم جا کر کے عبادت کرو. اولاد کی پرورش بھی عبادت ہے میرے بھائی. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کر کے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کر لیں اور جنت کے حقدار بنیں، تو اولاد کے لیے ایک ایک پسینہ جو آپ کے پیشانی سے بہ رہا ہے، اس پسینے پر آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مہما انفقت من نفقت، تم جو بھی خرچ کرتے ہو جائز راستے میں، حلال راستے میں تم جو بھی خرچ کرتے ہو، تؤجر علیہا، اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ التی تضعها الی فی امراتک، تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، اپنی بیوی کو جو تم کھانا کھلا رہے ہو، اس کھانے پر، اس لقمے پر بھی تم کو ثواب ملے گا. اور اولاد کی تربیت تو وہ چیز ہے، ماں نے بچی کو کوئی قرآن کی سورت یاد کرا دی، ماں دنیا سے چلی گئی، باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹا جب تک زندہ ہے اور قرآن کی وہ سورت پڑھ رہا ہے جو ماں نے سکھائی تھی، جو باپ نے سکھائی تھی. دادا نے پوتے کو دعا سکھا دی، بیٹا
بستر پہ سونے جا، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کے سویا کر۔ پوتے نے دعا یاد کر لی، دادا نے دعا سکھائی، 2 سال کے بعد دادا دنیا سے رخصت ہو گئے، پوتا دادا کے مرنے کے 60 سال بعد زندہ رہا، وہ 60 سال بعد تک بھی اس پوتے کی نیکی کا اور اس کی دعاؤں کا ثواب اس کے دادا کو ملتا رہے گا، اس کے باپ کو ملتا رہے گا، اس کی ماں کو ملتا رہے گا۔ آج ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، بھئی ہمارے بچوں کا فیوچر سنشچت ہو جائے، بھوشیہ ان کا سنشچت، فیوچر ایشورڈ ہو جائے، فیوچر اچھا ہو جائے۔ اچھی بات ہے، بری بھی نہیں ہے، مگر یہ کون سا فیوچر ہے بھائی؟ 60 سال والا فیوچر آپ نے بنا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ والا فیوچر آپ نے نہیں بنایا۔ آپ کی نیکی، آپ کی اپنی اولاد کو سکھائی گئی اچھی باتیں، آپ کی اچھی تربیت، اس سے بڑا کوئی انویسٹمنٹ نہیں اپنی اولاد کے لیے۔ جانتے ہو، اگر ماں باپ اگر نیک ہیں تو ان کی نیکی کا بدلہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد کو ملتا رہتا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، کل آپ نے سورہ کہف پڑھی نا؟ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہاں سے پڑھیں گے، ٹائم نہیں ملا ہوگا، ماشاءاللہ فیس بک میں واٹس ایپ میں بزی رہتے ہم لوگ، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ 20 منٹ لگتا ہے سورہ کہف پڑھنے میں، پورے ہفتے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، پورے ہفتے اللہ تعالیٰ روشنی دیتا ہے، نور دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نور کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس ہمارا موبائل زندہ باد۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت خضر بھی نبی تھے، صحیح بات یہ، حضرت خضر بھی نبی تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک گاؤں میں گئے تو بھوکے تھے، گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ ابھی شیخ عزیر صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں بہت ساری مسجدوں میں جمعہ کے خطیب کے لیے کھانے کا انتظام نہیں رہتا، پانی کوئی نہیں پوچھتا، کرایہ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ بھئی یہ بات ممبر سے بیان کرنے کی یہ اخلاق ہے، اور اگر کسی سماج میں یہ چیز نہیں ہے، اسے لاکھ ناز ہو اپنی کلچر پر، اپنی تہذیب پر، اگر آپ کی مسجد میں آنے والا خطیب جس نے 1 ہفتہ محنت کر کے آدھا گھنٹہ اور 40 منٹ آپ کے سامنے قرآن و سنت بیان کیا ہے اور آپ اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ اسے 1 گلاس پانی پلائیں، تو آپ بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، اور اسلامی تہذیب سے آپ بہت دور ہیں۔ اسلام یہ انسانیت کی تہذیب ہے بھائی، مہمان کو کھانا کھلانا، مہمان کو پانی پلانا۔ وہ اس دور میں بھی عیب مانا جاتا تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں بیچارے بھوکے تو انہوں نے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو حضرت موسیٰ بھائی جلالی پیغمبر تھے، غصے میں تھے، دونوں تھکے ہارے بھوکے پیاسے، اچھا نبی ہیں لیکن بھوک لگی ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو انسان بنایا ہے، انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کو بھی لاحق ہوتی، اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو انسان بنا کر کے سبق دیا دنیا کو، دیکھو یہ میرے نبی ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، مگر یہ بھی انسان ہیں، جو ضرورتیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں تمہیں لاحق ہوتی ان کو بھی لاحق ہوتی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کو کہا کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں بہت لمبی چوڑی دلیل نہیں دی، اللہ نے ایک دلیل دی، کانا یا کولانی تام، تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تم کہتے ہو مریم اللہ ہے، ارے عیسیٰ اور مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو، جسے بھوک لگتی ہو، جسے تینوں ٹائم کھانا چاہیے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ رب وہ ہے جو اللہ الصمد ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ موسیٰ اور خضر بھوکے ہیں، اب ایک جگہ دیوار کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے آ رہے ہیں۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے، اٹھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو سیدھا، دیوار گرنے والی تھی، سیدھا کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جسمانی اعتبار سے فزیکلی بھی حضرت خضر بہت مضبوط تھے، پوری دیوار گر رہی تھی، انہوں نے ہاتھ سے سیدھی کر دی۔ اب ادھر انہوں نے دیوار سیدھی کی، ادھر حضرت موسیٰ کا پارا چڑھا، کہا کہ عجیب آدمی آپ، اتنے بڑے بدتمیز اور بد اخلاق لوگ ہیں، انہوں نے کھانا تک ہم لوگوں کے مانگنے پر بھی کھانا نہیں کھلایا، اور آپ بڑے بھلائی کرنے والے بن رہے، ان کی دیوار آپ نے سیدھی کر دی۔ حضرت خضر نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے کہا تھا میرے کسی عمل پر اعتراض مت کرنا، سوال مت کرنا، تم نے سوال کر دیا،
اب بات ختم. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا بتا دیجئے کہ اس کا مقصد کیا تھا, یہ دیوار آپ نے کیوں سیدھی کر دی؟ تب حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ, جو دیوار گرنے والی تھی اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تھا, وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی, اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے اپنی زندگی میں خزانہ گاڑ دیا تھا جو ان کے بچوں کے لیے تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان بچوں, ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا, اللہ والا تھا, وہ اللہ کا نیک بندہ تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. جب باپ نیک تھا, جب باپ نمازی تھا, جب باپ اللہ والا تھا, تو اللہ اس باپ کے بچوں کو اپنے باپ کے خزانے سے محروم کیوں کرتا؟ ان یتیم بچوں کی یتیمی میں بھی اللہ نے ان کو سہارا دیا, اور اللہ نے مجھے حکم دیا تاکہ میں وہ دیوار سیدھی کر دوں, اور تاکہ جب وہ بچے جوان ہو جائیں اور اس لائق ہو جائیں کہ اس خزانے کا استعمال کر سکیں, تب اپنے باپ کے گاڑے ہوئے خزانے کو وہ حاصل کر لیں. اولاد کو آپ کی نیکیاں آپ کے مرنے کے بعد کام دیں گی بھائی. تو میری آج مجھے جو فوکس کرنا ہے بیٹی کی تربیت پر. آج ہمارے یہاں لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے بڑی لاپرواہی ہے, اور اس کا خامیازہ ہم بہت برے انجام سے بھگت رہے ہیں. آج بنارس ہے, مئو ہے, اور مسلمانوں کے ایسے علاقے جو پورے مسلم کلچر والے علاقے ہیں, جہاں مسلمان لڑکیاں نقاب پہنتی ہیں, جہاں پردہ ہے, جہاں کی صدیوں کی ایک تہذیب اور ایک ثقافت ہے کہ بھئی ہمارے یہاں اسلامی تہذیب باقی ہے. آج ان شہروں کا حال یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنی عصمت کو کھو رہی ہیں, ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں, یا کم سے کم منیمم جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ زنا کر رہی ہیں. ظاہر ہے اگر ہمارے سماج میں ایسا ہو رہا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ ہماری تربیت میں کہاں کمی ہے, کہاں کوتاہی ہے. اگر ہم کمی کی بات کریں, کوتاہی کی بات کریں, تو سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی کوتاہی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی خطبہ مسنونہ میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ جلے گی تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے, جہنم کی جو رکھوالی کرنے والے فرشتے ہوں گے, وہ بڑے سخت قسم کے ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے, وہ وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دے گا. دنیا میں ہمارے بچے کے ماتھے پر, اس کے گال پہ ذرا سا کوئی زخم لگ جائے, ہم ڈاکٹر کے یہاں دوڑ جاتے ہیں. بچے کے پیر میں تھوڑی سی موچ آ جائے, ہم ڈاکٹر کے یہاں دوڑتے ہیں. اتنی محبت کرتے اپنے بچوں سے. ہمیں پتہ لگ جائے ہمارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, مائیں بے ہوش ہو جاتی ہیں, باپ بے قابو ہو جاتا ہے. اتنی محبت اپنی اولاد سے. اللہ تعالی ہماری اسی محبت کا حوالہ دے کے ہم سے کہہ رہا ہے, اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرنے والوں, تمہارے بچے اور بچیاں جب جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو تم نے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچایا؟ اے مسلمان عورت, تیری لڑکی بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہے, کالج کے سالانہ فنکشن میں وہ ناچ رہی ہے, وہ گانا گا رہی ہے, وہ میوزک کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے, اور تو بڑے شوق سے ویڈیو بنوا رہی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو دکھا رہی میری بیٹی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے. کیسی تو محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے؟ تمہیں اگر اپنی اولاد سے محبت ہے, تم اپنی دنیا میں اپنے بچوں کے ایک کھروچ بھی آنے نہیں دیتے ہو. اے ایمان والو,
قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت پر عمل کیا۔ جب اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا، صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے، سارے خاندان کے لوگوں کو آپ نے بلایا، سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے، آپ نے فرمایا اے میرے رشتہ داروں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے خاندان کے لوگوں، تم مجھ سے میرا مال مانگ سکتے ہو، میں اپنے مال کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لیکن تم نے اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، تم توحید کے اوپر نہیں آئے، تم اسلام کے اوپر نہیں آئے، تو میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، تجھے میرے مال میں سے جو چاہیے تو لے لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر تو نے اپنے باپ کا کلمہ اگر تو نے بھی نہیں پڑھا اور اپنے باپ کے دین پر اگر تو بھی نہ چلی، تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تیرا باپ بھی تجھے قیامت کے دن نہیں بچائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کہہ کر کے پکارا۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں میرے بھائی۔ آج بچیاں کہاں جا رہی ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ یقین کریں گے کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر لڑکوں سے واٹس ایپ اور فیس بک پر باتیں نہ کرتی۔ 12 سال کی، 13 سال کی وہ لڑکیاں جو بھی صحیح طریقے سے بالغ نہیں ہوئی ہیں، آج ان کے بوائے فرینڈز ہیں۔ اسکول کے نام پہ وہ بچی گھر سے نکلتی ہے اور اسکول کا ناگا کر کے وہ اپنے کسی لڑکے کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے کافی پی رہی ہوتی۔ اور یہ میں اس گھر کی بات، ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں بڑی سختی ہے، جہاں ماؤں کو بڑی چنتا ہوتی ہے میری بچی کہاں گئی کہاں نہیں گئی، جہاں بڑی نگرانی رکھی جاتی، وہاں کا یہ حال ہے۔ بھائی جب چوری زیادہ ہونے لگتی ہے نا تو لوگ تالے مضبوط کر لیتے ہیں۔ جب محلے میں چوری زیادہ ہونے لگتی ہے تو لوگ چوکیداری بڑھا دیتے ہیں۔ جب خطرہ زیادہ ہو جائے، انفیکشن زیادہ پھیلنے لگا تو ماسک لگا کے چلنے لگے۔ آج بے حیائی کا، بدکاری کا، زناکاری کا، ہماری لڑکیوں کو شکار کرنے کا فتنہ چاروں طرف پھیلا ہے اور ہم اور لاپرواہ ہوتے چلے جا رہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا میرے بھائی۔ ہمیں اور مضبوط اپنے تالے کو اور مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی تربیت کو اور مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا کام جو کرنا پڑے گا، ایک ماں کو اور ایک باپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بننا پڑے گا۔ جو باپ خود فجر کی نماز میں نہ اٹھے وہ اپنے بچے کو کس منہ سے نماز کی تعلیم دے گا؟ جو ماں خود بے پردہ اور بے حیا ہو وہ اپنی بچی کو کہاں سے پردہ اور حیا کی تعلیم دے گی؟ سب سے بڑا آئیڈیل ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر جب نماز کا حکم دیا، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے اوپر صبر کرو۔ نماز کے لیے صبر چاہیے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر میں اٹھنا ہے، صبر چاہیے۔ مارکیٹ میں آپ ہیں، نماز کا ٹائم ہے، آپ کو اپنے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں جانا ہے، صبر چاہیے۔ بھئی آپ بہت بزی ہیں، بہت بڑا بزنس ہے آپ کا، بہت بڑے کاروباری ہیں آپ، نماز سے یہ مت کہو کہ میرا کاروبار بڑا ہے، کاروبار سے کہو کہ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دکاندار ہیں، دکان آپ کی کھلی ہے، دکان پر آپ بیٹھے، نماز کا ٹائم ہے، دکان بند کر دو۔ نماز دکان آپ کی نماز سے بڑی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سعودی عرب میں، وہاں بھی حالات اب بدل رہے ہیں، لیکن ابھی بھی الحمدللہ اس معاملے میں بہت خیر ہے وہاں۔ 4 سال پہلے جب میں 2017 میں جب گیا، میں نے دیکھا کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، مسجد نبوی سے چند منٹ کی دوری پر دکان تھی کپڑے کی، نقاب کی، اذان کی آواز سنتے ہی دکان بند ہو گئی۔ اور یہی اللہ والے کی پہچان ہے۔ اور یہ مزاج آپ اپنا بنائیں گے
اور میں نام نہیں لوں گا، اسی علاقے کے بعض لوگوں کے بارے میں نے سنا تھا، اور یہاں نہیں بمبئی تک میں نے سنا کہ اذان کی آواز سنتے ہی وہ فوراً وضو کے لیے ان کے ہاتھ بڑھ جاتے تھے. جتنا بھی بڑا کسٹمر آ جائے، جتنا بھی بڑا سودا ہو رہا ہو، نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو فوراً بتایا گیا ہمیں کہ وہ نماز کی طرف، نماز سے اہم کوئی چیز نہیں، ہمارا کسٹمر، ہمارا کاروبار یہ نماز سے اہم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ نور کے اندر فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو قائم کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو مسجدوں میں بڑے بڑے چندے دے دیں. مسجدوں کو حقیقت میں آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ لین دین بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار اور ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی ہے، ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے ان کی تجارت اور ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور اس لیے بند ہو جاتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی ڈر کے مارے لوگوں کی آنکھیں اور لوگوں کے دل اپنی جگہ سے الٹ پلٹ جائیں گے. جس دن دل اپنی جگہ پہ نہیں اور آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، جس دن لوگ بڑے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے، وہ آخرت کے دن سے، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. تو یہ ڈر جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تب ہم اپنے بچوں کے اندر یہ ڈر پیدا کر سکتے ہیں. اپنی بچیوں کی تربیت اگر آپ کو صحیح طریقے سے کرنی ہے تو انہیں اس بات کا انتظار مت کرو کہ وہ 15 سال کی ہو جائیں تب ہم انہیں اسلامی لباس پہنائیں گے. وہ 8-9 سال کی لڑکی آپ کی سمجھدار ہو چکی ہے، اسے آپ بتائیں کہ بیٹی تو لڑکی ہے، تجھے اپنے جسم کے حصوں کو کھول کے نہیں چلنا ہے. آج ہمارے یہاں 15 سال کی، 20 سال کی جوان لڑکیاں شادیوں کے موقع پر ان کے والد، ان کے بھائی ایسے ایسے کپڑے ان کو لا کے دیتے جس سے پورا لڑکی کا پورا بدن، پیٹھ، پیٹ، پورا کندھا، پورا شولڈر، پورا جسم نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس مصر سے ایک کپڑا آیا. اس زمانے میں مصر میں سلک کا کام ہوتا تھا اور بڑا بہترین اور اعلیٰ قسم کا سفید جو ہے ریشم تیار ہوتا تھا مصر میں. اس کپڑے کو عربی میں کہتے تو قبطیہ. مصر میں جو ایک اسپیشل وائٹ کلر کا کپڑا تیار ہوتا تھا ریشم کا، اس کا نام تھا قبطیہ. تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے اللہ کے رسول کو گفٹ پیش کیا. اللہ کے رسول نے جب خط لکھ کر کے بھیجا تو اس نے اللہ کے رسول کا بڑا احترام کیا آپ کے خط کا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفٹ کے طور پہ قبطیہ کپڑا بھیجا. وہ کپڑا جو تھا بڑا قیمتی کپڑا تھا، اور اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ جو چیزیں قیمتی ہوتی تھی وہ آپ گفٹ کر دیتے تھے. آپ کے پاس وہ کپڑا آیا، آپ نے حضرت اسامہ کو گفٹ کر دیا. حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول کے بڑے چہتے صحابی تھے حضرت زید، ان کے بیٹے اسامہ تھے. اب جب کپڑا حضرت اسامہ کو دے دیا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت اسامہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے کہا اسامہ وہ قبطیہ کپڑا میں نے تم کو دیا تھا، کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو دے دیا، میری بیوی پہن رہی ہے اس کو، میں نے اس کو دے دیا. مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ کپڑا سنگل نہ پہنے. ان تجعل تحتہا غلالتن، اپنی بیوی سے کہو کہ جب وہ کپڑا پہنے تو اس کے اندر استر لگا لے. کہیں ایسا نہ ہو ان تصف عظامہا کہ اس کو پہننے سے اس کے بدن کی ہڈیاں نظر آئیں. بڑا نقطہ ہے اس حدیث کے اندر آج کے ہمارے دور کا کہ عورت کا کپڑا ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آئیں، اس کی ہڈیوں کا سائز نظر آئے، اس کے بدن کے نشیب و فراز نظر آئیں. آج جس طریقے کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ہمارے سماج میں پہنائے جا رہے ہیں، ہم لڑکیوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟
تو لڑکیوں کی تربیت میں یہ سب سے پہلی چیز، آپ ان کو حیادار بنائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھو، 2 بیٹیاں ان کو اللہ نے دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو یہ دونوں بیٹیاں، باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، یہ دونوں بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کر کے پانی پلانے کے لیے کنویں پر گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، مردوں کی لائن لگی ہے اور کنارے اور 2 عورتیں کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر کے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ ما خطبکما، کیا بات ہے، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لائن لگی ہے، لائن میں کیوں نہیں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا کہ یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور مردوں کی لائن سے لگ کر کے سامان لینا یا اپنی بکریوں کو پانی پلانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ تربیت دیکھو، تربیت اس کو کہتے ہیں تربیت۔ اللہ کے رسول کے دور میں مسجد میں بھی عورتیں آتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جب مسجد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو دیکھا کہ عورتیں گلی کے راستے کے بیچوں بیچ چل رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں کنارے سے چلو، فإن ليس لكن ان تحققن الطریق، بیچ راستے سے چلنا یہ تمہارا کام نہیں، تمہیں سوٹ نہیں کرتا ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا ہے، تم عورتیں ہو، کنارے سے چلو۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عورتیں اتنی کنارے سے چلنے لگی کہ بعض صحابیات کے کپڑے دیوار میں پھنس جاتے تھے، دیوار سے کبھی کبھی اٹیچ ہو جاتے تھے، سڑ جاتے تھے، چپک جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ سے ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ مردوں کی لائن لگی ہے، ہم نہیں پانی پلائیں گے، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہمارا نمبر آئے گا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا لمبی لائن لگی ہے، پتہ نہیں کب ان کا نمبر آئے گا، بھوکے پیاسے تھے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کے ناطے، انسانیت کے ناطے، بھئی مسلمان، غیر مسلم کا دل آپ انسانیت کے ذریعے جیتو بھائی، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے جیتو، اس کے تہوار پر مبارکباد دینے سے اس کا دل تھوڑی جیتیں گے آپ۔ یہ کس نے آپ سے کہہ دیا؟ اس کی مٹھائی کھائیں گے تب آپ دل جیتیں گے، اس کے تہوار پر شبھ کامنا دیں گے تب دل جیتیں گے؟ دل انسانیت سے جیتا جاتا ہے، دل اخلاق سے جیتا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو لیا، اور موٹے تازے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، باڈی بلڈر تھے، بھیڑ کو چیرتے ہوئے پہنچے اور اس کنویں سے پانی نکالا، بکریوں کو پلایا اور لا کر کے بکریاں ان کو تھما دی۔ اب دونوں لڑکیاں اپنے گھر گئیں۔ اچھا، لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، حضرت موسیٰ بھوکے پیاسے کہہ سکتے تھے کہ بھائی اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، تھوڑا سا گھر جاؤ، 2-4 روٹی مجھے لا کے دے دو۔ مگر اللہ کے نیک بندے جب نیکی کرتے ہیں نا تو وہ اس اصول پر عمل کرتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کر کے ہم نے بدلہ مانگ لیا تو کون سی نیکی کر لی بھائی؟ نیکی تو وہ نیکی ہے کہ نیکی کر کے بھول گئے کہ کب ہم نے کس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ حضرت موسیٰ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مانگ سکتے اپنا حق، مگر نہیں، ان کو پانی پلایا، ان کی بکریاں ان کے حوالے کی، اب پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے اور کہتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار تیرا خیر چاہیے، تیرا کرم چاہیے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بے سہارا ہوں، تیرا سہارا چاہیے۔ ادھر حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، ادھر اللہ تعالی حضرت موسیٰ کی دعا کی قبولیت کا انتظام کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ابھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا مکمل ہوتی ہے کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ شرماتے ہوئے چلتے چلتے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے چلنے کا انداز بتایا کہ ایک شرم والی لڑکی کیسے چلتی ہے۔ اللہ نے کہا تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے چل کے آ رہی تھی اور آ کر کے کہنے لگی کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، وہ آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہتے۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت، اپنے بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے حیا کی تعلیم دو۔ یہ نہیں ہے کہ بھول جائیں ہم، بھئی ہمیں اپنی بیٹیوں پر بڑا بھروسہ ہے،
ہماری بیٹی کہاں جاتی ہے ہم نظر نہیں رکھتے, ہم پوچھتے نہیں. ہمیں اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ ہے. بھائی بیٹی پر بھروسہ ہے, شیطان پر تھوڑی بھروسہ ہے. شیطان پر کس کو بھروسہ ہے؟ اسی لیے حضرت میمون ابن مہران نے جب امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ کیا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں رہے, تو کہا کہ نہیں, حرام ہے, نہ رہے, اگرچہ قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھے تب بھی نہ رہے. جوان بیٹی ہے تو کسی مرد ٹیوٹر کے ذریعے اس کو قرآن نہ پڑھایا جائے. فتنے کا دروازہ ہے. اس دور کا سب سے بڑا اللہ کا نیک بندہ ہو اور وہ عورت اس دور کی سب سے بڑی اللہ کی نیک بندی ہو, لیکن اگر وہ مرد ہے اور وہ عورت ہے تو بیچ میں تیسرا شیطان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان. جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہے, تنہائی میں ہے, تو تیسرا وہاں شیطان ہے. فرانس کا ایک شہر ہے گولن, وہاں ایک عورت کا فیملی ڈاکٹر تھا, بہت گھر والے مراسم تھے ڈاکٹر سے. اس کی بیٹی کو کبھی کوئی شکایت ہوتی تھی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتی تھی, بھروسہ تھا ڈاکٹر کے اوپر. ڈاکٹر 60 سال کا تھا, بوڑھا ڈاکٹر تھا. ڈاکٹر نے اس کی جوان بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا, بدکاری کی. اور جب اس معاملے کا راز کھلا تو اس لڑکی نے میڈیا میں آ کر کے یہ بیان دیا کہ میں اپنے ملک کی تمام عورتوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے حق میں کسی پر بھروسہ نہ کریں, اپنی بیٹیوں کو بغیر گارجین کے ساتھ میں جانے نہ دیں. یہ وہ اصول ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ. اور آج تو بہت سارے فتنے ہیں اس دور میں, اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی کہ عورتیں حج کر رہی ہیں بغیر محرم کے, عمرہ کر رہی ہیں بغیر محرم کے. میری معلومات کی حد تک اس میں کسی مسلک کے علماء کا اتفاق نہیں. ہمارے حنفی علماء کرام بھی اس مسئلے پر متفق ہیں. تمام مسلک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا کمپلسری اور ضروری ہے حج اور عمرہ کے سفر میں. اس کے بغیر اس کا حج اور عمرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو تربیت یہاں سے ہوتی ہے میرے بھائی. شرم و حیا کے اصولوں پر اپنی بچیوں کی تربیت کرو اور بچیوں کے لیے ٹائم نکالو, بچوں کے لیے ٹائم نکالو. آپ نوکری کر رہے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. نہیں نکال رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے اور جس کے باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں. ماں باپ وقت دیں اپنے بچوں کے لیے, ٹائم نکالیں. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں, قرآن کریم میں ان کی نصیحتوں کو اللہ نے بیان کیا. آج کون سا باپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے بھائی؟ اور یہ بھی غور کریں, آپ کی بچی پڑھ رہی ہے اگرسین میں, آپ کی بچی پڑھ رہی ہے آریہ مہیلا میں, آپ کی بچی پڑھ رہی ہے وسنتا میں. یہ سارے کالجز گرلز کالجز ہیں, بوائز کی انٹری نہیں ہے, یہاں لڑکوں کی انٹری نہیں ہے. آپ مطمئن ہیں بھئی ہماری لڑکی گرلز کالج میں پڑھ رہی, سیپریٹ کالج ہے. مگر آپ اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ آپ کی لڑکی کن لوگوں کی سنگت میں اٹھ بیٹھ رہی ہے, اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے, اس کی سہیلیاں کیسی ہیں. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے, یہ کہاوت ایسے ہی نہیں بنی ہے. المرء علی دین خلیلہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, جیسا دوست ہوتا ہے ویسا انسان کا دین ہو جاتا ہے. آپ بے دین لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, سلولی دھیرے دھیرے آپ بھی بے دین ہوتے چلے جائیں گے. اسموکنگ کرنے والے لڑکوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, آپ اسموکنگ نہیں بھی کریں گے تب بھی اسموکنگ کو اتنا برا نہیں سمجھیں گے جتنا برا سمجھنا چاہیے. آپ ڈرنک کرنے والے لڑکوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ڈرنک نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ ڈرنک کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھیں گے جتنا بڑا سمجھنا چاہیے. تو بچوں کی سنگت پر بھی نظر رکھنی چاہیے, اور سنگت کا بڑا اثر پڑتا ہے.
میں 2 مثالیں دیتا ہوں سنگت کا اثر کیسا پڑتا ہے، اور بڑی پیاری مثال دے رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ پہلی مثال جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اچھی اور بری سنگت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی عطر فروش ہے، پرفیوم سیلر ہے، خوشبو کی دکان ہے اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ خوشبو نہ بھی خریدیں، لیکن آپ عطر کی دکان پہ، پرفیوم کی دکان پہ اگر جا کر کے بیٹھ بھی جائیں گے نا تو وہاں سے جب اٹھیں گے تو آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی۔ اور بری سنگت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار ہے جو بھٹی میں کام کرتا ہے، اس کے پاس آپ جا کے بیٹھیں گے، آپ کوئی کام نہیں کر رہے، سارا کام لوہار کر رہا ہے، مگر اتنا تو ضرور ہوگا کہ آپ اٹھیں گے تو آپ کا وائٹ کپڑا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا کہ اس کی 2-4 چنگاریاں آپ کے کپڑے میں سوراخ کر دیں گی، اتنا ہو جائے گا کہ وہاں کی کچھ بدبو آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ یہ سنگت کا اثر ہوتا ہے۔ اور سنگت کی ایک اور بڑی پیاری مثال آپ کو دوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکبر والخیلاء فی الفدادین اہل الوبر، کہ اونٹوں کے چرانے والے عام طور سے گھمنڈی ہوتے ہیں، کیونکہ اونٹ بہت گھمنڈی جانور ہوتا ہے۔ اونٹ جو ہے کہتے ہیں نا اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اونٹ بڑا واہیات جانور ہوتا ہے، وہ جلدی کسی قابو میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹوں کے ساتھ رہنے والے عام طور سے گھمنڈی ہوتے ہیں، والسکینۃ فی اہل الغنم، اور بکریوں کو چرانے والے، بکریوں کے ساتھ رہنے والے عام طور سے نرم دل ہوتے ہیں، کیونکہ بکریاں بڑی نرم دل ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے جتنے نبی آئے دنیا میں اللہ نے سب سے بکریوں کو چروایا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری کی، ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکری چرائی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے مکہ والوں کے چند سکوں کے وزن کی بکریاں چرائی۔ وہ دوسرا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بکریاں کیوں چروائیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں کہ بکری کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کا جو نیچر ہے وہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اونٹوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اونٹوں کا نیچر آپ کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو بھائی سنگت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کی لڑکیوں کی جو فرینڈز ہیں، جو سہیلیاں ہیں، ان کے 10-10 بوائے فرینڈز ہیں، وہ ایک ایسی تہذیب اور ایک ایسے سماج میں رہتی ہیں جہاں لڑکی کے پہناوے پر کوئی پابندی نہیں، لڑکی کے گھر سے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں، لڑکی ایک مہینہ گھر سے غائب رہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کلچر میں پلنے والی لڑکی کے ساتھ آپ کی لڑکی ٹھیک ہے کالج میں جا کے پڑھ رہی ہے، کلاس کر کے چلی آ رہی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر اس کے گھر نوٹس لینے دینے کے بہانے جا رہی ہے، اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی مان رہی ہے، سہیلی کا بھائی میرا بھائی ہے، اور دوست کا بھائی جو ہے، دوست کی بہن میری بہن، یہ بالکل بکواس اصول ہے، شریعت میں ایسا کوئی اصول نہیں۔ یہ اصول یاد رکھو، بہن صرف ایک ہوتی ہے اور وہ سگی بہن ہوتی ہے۔ فیس بک پر کسی کو بہن بنانے سے کوئی بہن نہیں ہوتی، اور آپ کے دوست کی بہن آپ کی بہن نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ دوست لوگ گھر میں چلے آ رہے ہیں، اوپر کمرے تک چلے آ رہے ہیں، بھائی یہ سب غیر لوگ نہیں، ہمارے دوست ہیں۔ بھائی تیرے دوست ہیں نا، تیری بہنوں کے بھائی تھوڑی ہو گئے وہ۔ یہ فرق اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ محرم کون ہوتا ہے اور غیر محرم کون ہوتا ہے۔ یہ فرق آپ کو بتانا پڑے گا، اور یہ فرق اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی تربیت ترازو کے ایک پلڑے پہ آپ نہیں کر سکتے، دونوں کی تربیت ایک جیسی نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی تربیت الگ طریقے سے اور لڑکی کی تربیت الگ طریقے سے آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جب مردوں کا ذکر آیا، اللہ نے کہا اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بات ختم ہو گئی۔ لڑکوں کی بات آئی، بس اتنا کہا شرمگاہ کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جب لڑکی کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اب دیکھیے جب عورتوں کی بات آئی تو اللہ نے ڈیٹیل بیان کی کہ اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں۔ ان کی خوبصورتی سماج کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ عورت ہیں، وہ پردے میں رہنے کی چیز ہے، وہ اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں۔ اور گھر کے اندر بھی اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر رکھے. اللہ اکبر. قرآن کتنی بڑی کتاب ہے. ہمارے اور آپ کے حساب سے بڑی معمولی بات ہے. عورت دوپٹہ کہاں رکھے؟ ارے اللہ قرآن میں بتا رہا ہے دوپٹہ عورت کو کیسے رکھنا ہے. دوپٹہ اس کے گریبان پہ ہونا چاہیے. گھر کے اندر اپنے محرم کے سامنے بھی ایسا نہیں، بھائی ہے باپ ہے تو جیسے چاہے ویسے، اپنے باپ اور بھائی اور بہو اپنے سسر کے سامنے بھی، اپنے محرم کے سامنے بھی وہ اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پہ رکھے. ہمارا دماغ وہاں تک نہیں جاتا ہے جہاں تک ہمارے خالق کا علم اور ہمارے خالق کی جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمارے دماغ کے آخری کونے تک کا علم رکھتا ہے. وہ جانتا ہے انسان کے گھر میں فتنہ کہاں سے آتا ہے، انسان کے گھر میں شہوت کہاں سے آتی ہے. اور آگے کیا کہا کہ اے مسلمان عورتوں تم پردہ کرو سوائے اپنے باپ کے، اپنے شوہر کے، اپنے بیٹے کے، اپنے بھتیجے کے، اپنے بھانجے کے، اپنی بہنوں کے. لسٹ بتائی اللہ نے کس سے پردہ نہیں کرنا، باقی سب سے کرنا ہے. پھر آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اے مسلمان عورتوں جب تم گھر میں چلو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلو. کیوں بھائی؟ عورت کے پاؤں میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے زور زور کے چلنے سے تیرے پائل کی جھنکار باہر جائے اور لوگوں کو آکرشت کرے. عورت آکرشت کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، عورت فلرٹ کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، عورت اس لیے نہیں آئی ہے کہ وہ من چلے لوگوں کی شہوتوں کو پورا کرنے کا راستہ بن جائے. نہیں تو بھائی جب خطرہ بڑھ جائے تو سیکیورٹی کو ٹائٹ کرو. جب چوری زیادہ ہونے لگے تو اپنے گھر کی چوکسی بڑھا لو. جب بے حیائی پھیل رہی ہے، بدکاری ہر طرف ہے، تو اپنی لڑکیوں کی تربیت پر اور زیادہ دھیان دو، انہیں ٹائم دو، انہیں پیار دو. آج کتنے گھروں میں بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں نا تو باپ سے بات نہیں کرتی. کتنی لڑکیاں ہیں جو سال میں جب اسکول کی فیس مانگنا رہتی تبھی اپنے باپ سے بات کرتی ہیں. یہ مزاج ہمارے گھروں کا، یہ مزاج ہمارا ماحول ایسا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہیں. یہ بھی سروے کیا گیا ہے کہ جب گھر میں اتنی زیادہ سختی ہو جائے کہ باپ اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات نہ کرے، ماں اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات نہ کرے، تو کسی رانگ نمبر سے آنے والی کوئی مس کال بھی اس لڑکی کو، محبت کے دو چار جملے بھی اس بچی کو، اس لڑکی کو پگلانے کا کام کرتے ہیں. جب آپ کی بیٹیاں محبت کی بھوکی رہیں گی، ان کو گھر میں محبت نہیں ملے گی، تو محبت کے نام پر کوئی کچھ بھی انہیں دے گا انہیں قبول ہو جائے گا. اپنی بیٹیوں کو محبت دو میرے بھائی، اور بیٹیوں سے محبت کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. اللہ کے رسول اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہی بات میں بیان کر کے بات ختم کروں گا. بہت پیار کرتے تھے آپ. 4 بیٹیاں تھیں نا آپ کی. بڑی بیٹی آپ کی زینب تھی. زینب بڑی بیٹی تھی آپ کی. زینب کی شادی ہوئی ابو العاص سے. آج لوگ تقریر کرنے والے تقریر میں کہتے ہیں بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے وہ کیا، بنو امیہ کے دور میں یہ ہوا، بنو امیہ کے دور میں وہ ہوا. ارے نادانو، نبی نے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیائی ہیں. غلط خاندان میں نبی اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے. جو خاندان گڑبڑ ہو اس خاندان میں نبی اپنی بیٹی نہیں. نبی کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیائی گئی. ابو العاص بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے، وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو جنگ بدر میں ابو العاص مسلمان نہیں تھے. یہ خاندان کے دباؤ پر لڑنے آ گئے تھے مسلمانوں کے خلاف. جنگ ختم ہوئی. جب جنگ میں قیدی بن کر کے لوگ لائے گئے تو ابو العاص بھی لائے گئے. اب حضرت زینب کی شادی ہو چکی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے مسلمانوں کے پاس گئیں. اب اس زمانے میں قیدی کو چھڑانے کے لیے کوئی پیسہ دیتا تھا، کوئی اپنا زیور دیتا تھا، کوئی اناج دیتا تھا، جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ دیتا تھا. حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار اتارا اور وہ ہار لے جا کر کے مسلمانوں کو دے دیا کہ یہ ہار لے لو اور میرے شوہر کو رہا کر دو. یہ ہار کون سا ہار تھا؟ یہ ہار وہ ہار تھا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو ان کی ماں خدیجہ نے
شادی کے موقع پر دیا تھا. اس زمانے میں بھی لوگ بیٹیوں کو زیور وغیرہ دیتے تھے. جہیز کا رواج نہیں تھا لیکن زیورات اپنی خوشی سے مائیں دیتی تھی. وہ ہار جو ہے وہ زینب کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا. اب جب وہ ہار نبی کے سامنے آیا, جب وہ سامان اللہ کے رسول کے سامنے لا کے رکھا گیا تو اللہ کے نبی نے وہ ہار دیکھا اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ ہار دیکھ کر کے زینب بھی یاد آئی اور خدیجہ یاد آ گئی, اللہ کے رسول کی پہلی بیوی. اللہ کے نبی رونے لگے اور کہا کہ مسلمانوں میری ایک گزارش ہے. نبی ہیں, صحابہ سے کہہ رہے میری ایک گزارش ہے, یہ ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو. صحابہ نے فوراً کہا اللہ کے رسول یقیناً ہمیں منظور ہے, اور فوراً وہ ہار واپس کر دیا گیا. اللہ کے رسول اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے. حضرت رقیہ بیمار ہیں, اسلام کی پہلی لڑائی ہونے والی ہے غزوہ بدر. عثمان غنی مچل رہے ہیں اس لڑائی میں جانے کے لیے. اللہ کے رسول کہتے نہیں عثمان, بیوی تمہاری بیمار ہے اور تمہاری بیوی بھی ہے اور میری بیٹی بھی ہے, تم اس کی خدمت کرو, اس کا خیال رکھو, اس کی تیمارداری کرو, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ بدر کی لڑائی میں جتنا ثواب سب کو ملے گا اتنا تم کو بھی ملے گا, اور ثواب تو آخرت میں ملے گا. دنیا میں اگر ہم نے یہ جنگ جیت لی تو جو مال غنیمت ملے گا, جتنا سارے فوجیوں کو حصہ ملے گا عثمان غنی, میں گارنٹی لیتا تم کو بھی اتنا حصہ ملے گا. نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. ایک باپ کے لیے اس سے مشکل کوئی وقت نہیں ہوتا ہے جب اسے اپنے بچوں کا جنازہ اٹھانا پڑے. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنی تین بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا ہے. اور ایک مرتبہ ایسا بھی موقع آیا کہ اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی کہ آپ کا کوئی نواسا انتقال کرنے والا ہے. غالباً حضرت زینب کا کوئی بچہ تھا جس کا انتقال ہونے والا تھا. بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ ابا جان آپ کا نواسا آخری سانسیں لے رہا ہے. بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اِنَّ لِلَّهِ مَا آتَى وَلَهُ مَا أَخَذَ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز دینے والا وہی ہے اور لینے والا وہی ہے. اس نے بیٹا دیا تھا تو اس کی توفیق دی, وہ چھین رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ صبر سے کام لے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے. تین بیٹیوں کا جنازہ اٹھانے والے نبی کو پتا ہے کہ اولاد کے مرنے پر صبر کیسے کیا جاتا ہے. اور آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ, ان سے آپ کا سلوک کیسا تھا, ان سے پیار کتنا کرتے تھے آپ؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھیں اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. کائنات کا امام, صحابہ کا محبوب, نبیوں کا سردار, اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں, اپنے بازو میں, اپنے پاس اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. بیٹیوں کو وہ پیار دو میرے بھائیوں اگر آپ اللہ کے رسول کو اسوہ اور نمونہ مانتے ہو. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, ہم اچھی تربیت کرنے کی ساری کوششیں کر لیں, مگر ہم یہ بات یاد رکھیں توفیق دینے والا اللہ ہے. اولاد کی تقدیر میں اگر اللہ نے بگڑنا لکھا ہے, ہماری محنت اور ہماری ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی. حضرت نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنے بچے کو بگڑنے سے نہیں بچا پایا, بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا, وہ نہیں بچا پائے. اس لیے اگر آپ کی اولاد نیک ہے, آپ کی اولاد حافظ قرآن ہے, آپ کی اولاد دین کا علم سیکھ رہی ہے, آپ کی اولاد نماز کی پابند ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں اور دعا کرتے رہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کہ پروردگار ہمارے بچوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعا کرتے رہیں اپنے بچوں کے حق میں. یہ نبیوں نے دعا کی ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں نے دعا کی ہے. اولاد کے اندر اگر کوئی بگاڑ بھی ہے آپ اپنی طرف سے کوشش کریں, محنت کریں اور ساتھ میں اللہ سے دعا کریں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے. یہ چند باتیں تھیں جو لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گھروں میں جو بے حیائی اور بدکاری کے جو پنجے
موجودہ دور میں گڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں امن چین اور سکون نازل فرمائے، اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔